بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں رخسانہ ملک۔ 25 اکتوبر 2025 کا آغاز ہو چکا ہے۔ اب تک کی سب سے بڑی طوفانی خبر، پاکستان ایئر فورس نے ایک مرتبہ پھر بھارتی فضائیہ پر سوا کر دیا ہے۔ سرحد پر بھارتی جاسوس طیارہ گھس آیا تھا تو پاکستان نے اسے رگڑا لگا دیا ہے۔ نریندر مودی کی فوج اور خصوصاً بھارتی فضائیہ ایک مرتبہ پھر نہ صرف شرمندہ ہوئی ہیں بلکہ نئی دلی میں ہنگامی اجلاس بھی شروع ہو چکے ہیں، اور یہ سب کچھ ایسے موقع پر ہوا ہے جب سندور 2.0 کا آغاز میں 6 گھنٹے باقی ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ بھارتی میڈیا راج ناتھ سنگھ، مودی اور بھارتی آرمی چیف کے بیانات کی روشنی میں یہ دعویٰ کر رہے ہیں۔ اسی موقع پر پاکستان ایئر فورس نے اب تک کا سب سے بڑا سرپرائز انڈیا کو دے دیا ہے۔ اس طیارے کے حوالے سے کچھ ایکسکلوسیو تفصیلات ہمارے پاس پہنچی ہیں۔ پاکستان ایئر فورس کا کمانڈ سینٹر اس وقت ہائی الرٹ پر ہے۔ پاکستان کی تینوں افواج، آرمی، نیوی اور ایئر فورس مکمل طور پر تیار ہے۔ بھارت کی جانب سے کسی بھی لمحے ایڈونچر ہو سکتا ہے۔ ناظرین کرام، آپ کو علم ہے کہ بھارت نے پاکستان کو TTP اور BLA کے ذریعے مصروف رکھنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ جب بھارت کو لگا کہ پاکستان مغربی سرحد پر بھی متحرک ہے اور مشرقی سرحد پر بھی بھاگ جا رہا ہے تو بھارت نے افغانستان کی طالبانی حکومت کو بھی حرکت میں لے آیا۔ اب بھارت پاکستان کے خلاف صرف 2 نہیں بلکہ 2.5 محاذ کھول چکا ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان آرمی مکمل طور پر الرٹ ہے۔ پاکستان کی راکٹ کروز متحرک ہے اور حال ہی میں فتح 4 میزائل کا کامیاب تجربہ بھارت کے لیے سب سے بڑا سرپرائز بننے والا ہے۔ پاکستان ایئر فورس کا کمانڈ سینٹر مکمل طور پر فعال ہے۔ بھارت کے کسی بھی کونے سے اگر کوئی جنگی طیارہ اڑتا ہے تو پاکستان فوراً اسے معاف کرتا ہے، انگیج کرتا ہے، اور یہ عمل 24/7 جاری ہے۔ پاکستان ایئر فورس 0.1% رسک بھی نہیں لے رہی تاکہ دشمن کو پچھلی بار کی طرح مکمل طور پر سبق سکھایا جائے۔ پاکستان نیوی بھی ہائی الرٹ ہے اور دنیا آج پاکستان نیوی کی تعریف کر رہی ہے۔ حال ہی میں امریکی سینیٹ کام نے پاکستان نیوی کی کارکردگی کو سراہا ہے۔ یقیناً یہ بات بھارت کو کھٹکے گی۔ ناظرین کرام، جمعے کے روز راج ناتھ سنگھ نے اپنے آرمی کمانڈرز کے ساتھ میٹنگ میں سندور 2.0 کو فائنلائز کیا ہے۔ بھارت اس وقت جاسوسی میں مصروف ہے۔ بھارتی فوج نے کچھ طیاروں کو کیموفلاج کیا ہوا ہے اور ان میں ISR سسٹم نصب ہے۔ یہ سسٹم دفاع، سیکیورٹی اور ہنگامی کارروائیوں کے لیے بہت اہم ہوتا ہے، لیکن بھارت کی یہ حرکتیں اب بے نقاب ہو چکی ہیں۔ میں بھارت کو یہ یاد دلانا چاہتی ہوں کہ پاکستان کی بین الاقوامی سطح پر اہمیت روز بروز بڑھ رہی ہے۔ اس وقت پاکستان کے آرمی چیف مصر میں ہیں، جہاں فوجی تعاون پر بات ہو رہی ہے۔ ایئر چیف یورپ کے اندر ایک نیٹو ملک رومانیہ میں ہے، جہاں دونوں ممالک کے درمیان دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال ہو رہا ہے۔ نیول چیف امریکہ میں ہے، جہاں بحری تعاون اور دفاعی شراکت داری کو مضبوط بنایا جا رہا ہے۔ اگر آپ ان سب باتوں کو جوڑیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ پاکستان آج دنیا کے مرکزی نگاہ میں ہے۔ بھارت کے لیے اس وقت مجبوری ہے کہ وہ کسی نہ کسی کارروائی کی کوشش کرے، لیکن اب بھارت نے ایک ایسا قدم اٹھایا جس نے خود اس کے لیے رسوائی کا طوفان کھڑا کر دیا ہے۔ پاکستان ایئر فورس نے کچھ ایسا کر دکھایا جو ناقابل یقین ہے، لیکن ایک بھارتی الیکٹرونک وارفیئر طیارہ جو ابوظہبی سے اڑا اور کراچی کے قریب آیا، پاکستان ایئر فورس نے اس کا پورا نظام جام کر دیا۔ ان کے ٹرانسپونڈرز کو سپورٹ کیا گیا، ان کے سرویلنس آلات کو بند کر دیا گیا اور طیارہ منصب کرنے پر مجبور ہوا۔ بھارت کا یہ G5000 طیارہ اب اپنی ریڈار فلائٹ پر رسوا ہو چکا ہے۔ پوری دنیا کے سامنے اس کی پرواز کی تفصیلات موجود ہیں۔ بھارت کے لیے یہ ایک کھلا پیغام ہے کہ اگر اب کوئی مہم جوئی کی گئی تو پاکستان اسے مس ایڈونچر میں بدل دے گا۔ نریندر مودی کو اپنی پالیسی پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ پاکستان فضائیہ بھارت سے آگے ہے، ٹیکنالوجی، اسٹریٹجی اور مہارت میں۔ ہم خرگوش کی طرح آنکھیں بند نہیں کریں گے کہ کچھوا ہمیں پار کر جائے۔ پاکستان ایئر فورس نے ایک بار پھر آپ کا، میرا اور 25 کروڑ پاکستانیوں کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔